تھا, اللہ تو آگے بھی تھا. اور مجھے بتاؤ, ابو بکر صدیق خانہ کعبہ میں کیا نہیں آتے تھے؟ آتے تھے, پر ان کو خدا نہیں ملتا. ابو بکر صدیق رہتے ہی اسی گلی میں تھے, کتنی مرتبہ وہاں گئے, خدا نہیں ملا. حضرت عمر رات کو چھپ چھپ کے خانہ کعبہ جاتے تھے, پر خدا ملا نہیں ملا. تو سوچو مسلمانوں کہ خانہ کعبہ کے گرد سب بیٹھ رہے ہیں, مگر خانہ کعبہ میں کسی کو خدا نہیں مل رہا. نہ ہی حضرت ابو بکر صدیق کو خدا مل رہا ہے, نہ حضرت عمر کو خدا مل رہا ہے. حضرت عمر کو جب خدا ملا تھا تو تب حضور مکہ میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے, زید بن ارقم کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. تو خدا وہیں مل گیا. تو جہاں مصطفیٰ ہوگا وہاں خدا ہوگا. خانہ کعبہ یہ تو اس نے کہا یہاں ہمارے نبی کی مرضی ہے, چلو اس کو قبلہ بنا دو, تو خدا وہی ملے گا. ورنہ مجھے بتا دو, حضرت عمر 30 سال تک خانہ کعبہ گئے کہ نہیں گئے؟ بتا, ابو جہل جاتا رہا کہ نہیں گئے؟ نہیں, خدا ملے گا محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے قبلہ جو بنایا ان کی مرضی سے بنایا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام اور یہ رفعت, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا, سب سے آخر میں بھیجا, سب سے آخر میں بھیجا, اور ہمیں سب سے آخری امت بنایا. کتنی بڑی بات ہے, سماعت کیجیے گا نکتہ. ہم سب لوگ آخری امت ہیں, ہمارے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. وہ کیوں؟ آپ لوگ جب قرآن مجید پڑھتے ہو تو جتنی پہلی امتیں گزر گئی ہیں ان کا تذکرہ اس قرآن مجید کے اندر ہے. تم پڑھتے ہو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ کم تولتی تھی, دولتے ہوئے ڈنڈی مارتی تھی, بڑی بری قوم تھی. یہ تم نے قرآن مجید میں پڑھا. وہ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی, انہوں نے خدا کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تھے لڑکی کے عورت کے ساتھ مل کے, بہت بری قوم تھی. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بچھا پوجنے لگی تھی, بڑی عجیب سی قوم ہے. وہ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے انہوں نے مذاق اڑایا تھا کا, بڑی عجیب قوم ہے. وہ جو نبی تھے لوط علیہ السلام, بڑی عجیب قوم تھی, خدا نے اس پوری آبادی کو تباہ کر کے رکھ دیا. وہ اچھا, یہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو تبلیغ کی تھی تو لوگ نہیں مانے تھے, بڑے عجیب آدمی تھے کہ ستاروں کو پوچھتے رہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بندے تھے, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی. بڑی, آپ سب سمجھتے ہو, یہ ساری چیزیں یہاں لکھی ہیں اور ہم لوگ پڑھتے ہیں اور وہ ہماری نظروں کے سامنے رسوا ہوتے ہیں. تو خدا نے کہا ہے محمد مصطفیٰ, ہم نے تیری امت کو تجھے آخر میں بھیجا تاکہ تیرے بعد تیری امت کے کوئی حال احوال کوئی اور امت نہ پڑے. ہم نہیں چاہتے کہ تیری امت رسوا ہو. تو میں جملہ عرض کر جاؤں, جو خدا یہ نہیں چاہتا کہ کسی ایک امت کے سامنے محمد کی امت رسوا ہو, تو کیا کل قیامت کو وہ چاہے گا جب ساری امتیں جمع ہو جائیں گی کہ محمد کی امت رسوا ہو جائے. اسی لیے رب نے کہا ہے محبوب یوم لا یخزی اللہ النبی, اس دن خدا تعالی نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور نہ ان لوگوں کو جو محمد مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو گئے. اللہ اکبر جل شانہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کو اللہ تعالیٰ نے, میں تو آج کی رات کو لیلۃ القدر کی رات سے افضل رات قرار دیتا ہوں. آپ کہیں گے مختار یہ کیسے ہو گیا؟ لیلۃ القدر کا تو ذکر قرآن مجید کے اندر ہے, ٹھیک ہے, لیلۃ القدر کا ذکر قرآن مجید میں ہے, لیکن کیوں ہے؟ آپ فوراً سے سورہ قدر پڑھ دو. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ لیلۃ القدر بڑی افضل ہے اس لیے کہ اس میں قرآن مجید اترا. کہاں اترا؟ ایک رات میں تو قرآن مجید اترا ہی نہیں. قرآن کو تو 22 سال 8 مہینے 4 دن لگے ہیں اترنے میں. قرآن ایک رات میں تو نہیں اترا. پھر سنیے, قرآن کو 22 سال 8 مہینے 4 دن لگے ہیں اترنے میں, تو ایک رات میں تو اترا ہی نہیں ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو قرآن مجید تو 22 سال 8 مہینے 4 دن میں اترا ہے, یہ لیلۃ القدر میں کہاں اتر گیا؟ تو بھائی لوح محفوظ سے یہ چلا اور آسمان دنیا پہ آ کر لیلۃ القدر میں سٹاپ ہو گیا.
تو خدا نے یہ کہا کہ یہ جو اس نے موومنٹ کی ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں لالت القدر میں، تو اس موومنٹ کی وجہ سے وہ لمحات، وہ گھڑیاں افضل ہو گئی. اب وہ رات، وہ گھڑیاں 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی. ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، قرآن مجید صرف موو ہوا تو خدا نے اس کو 1000 مہینوں سے اس رات کو افضل قرار دے دیا. بتاؤ اس نبی کا کیا عالم ہوگا جس کے دل پہ آ کے قرآن ٹھہر گیا، جس کے دل پہ آ کے قرآن ٹھہر گیا. اور اگر قرآن موو کرے، آسمان دنیا پہ آئے، دنیا پہ نہیں آئے، صرف آسمان دنیا پہ آئے، تو خدا کہے کہ یہ رات لالت القدر ہے، تو جس رات صاحب قرآن آ جائے. قرآن افضل نہیں ہے. پھر جملہ برداشت کیجیے، قرآن صاحب قرآن افضل ہے. وہ کس طرح؟ میں آیت پڑھ جاتا ہوں تاکہ قرآن مجید کو جھٹلانا مشکل ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اب تو ہمارے مدرسے کے اپنے حافظ ہیں. قرآن شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے. قرآن کسی عیسائی کے لیے رحمت نہیں ہے، یہودی کے لیے رحمت نہیں ہے، نہ، یہ رحمت ہے مومنین کے لیے. ہاں اس سے گائیڈنس سب لے سکتے ہیں. امریکہ کا نظام اسی سے چل رہا ہے. رشیا نے دعویٰ کیا تھا کہ 10% ہم نے قرآن سے لیا ہے. ٹھیک ہے، اس سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. یہ ان کے لیے رحمت نہیں ہے. تو رحمت کن کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے. اب جو صرف مومنین کے لیے رحمت ہو، وہ جس رات آئے وہ تو لالت القدر بنے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات آئے، خدا کہتا ہے کہ نبی کا مقام کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. نبی 18,000 دنیاؤں کے لیے رحمت ہے. تو بتاؤ جو صرف رحمت ہو ایک گروپ کے لیے، وہ جب آئے تو وہ رات لالت القدر بن جائے. تو جب وہ آئے جو 18,000 دنیاؤں کے لیے رحمت ہے، وہ رات افضل ہوئی کہ نہ ہوئی اس سے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کو پہ سنیے، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، جی لالت القدر میں تو اللہ نے کہا عبادت کرو، تو پھر عید میلاد النبی میں کیوں نہیں اللہ نے کہا عبادت کرو؟ کیونکہ ان لوگوں کا کام ہی صرف یہ ہوتا، اور کام ہی کوئی نہیں ہے. تو سنو، آج مزدوری کا دن نہیں ہے، آج مزدوری کا دن نہیں ہے. لالت القدر مزدوری کی رات ہے. آج تو بادشاہ خوش ہے، آج تو بادشاہ خوش ہے، میرا محبوب آیا، جان چھٹی تمہیں. ہاں اگر تو درود اس پہ پڑھ دے گا، ہم 10 مرتبہ تجھ پر رحمت اللہ کر دیں گے. آج تو چھٹی کی رات ہے، تیرا من چاہتا ہے تو پڑھ، میرے نبی پہ درود پڑھ. اللہ اکبر جل شانہ. اور سماعت کیجیے مسجد غوث اعظم میں تشریف لانے والوں، ساری عبادتیں کوئی کرے تو قبول نہیں. توجہ رہے، کوئی آدمی یہودی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول نہیں، کیونکہ اس پہ نماز فرض ہی ہے.